ناظرین محترم، ہم میں سے اکثر لوگوں کو جہازوں پر سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہازوں پر ہم روزانہ سفر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس سفر کے عادی نہیں ہوتے، ورنہ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہوتیں۔ اور دوسری وجہ ہے ان جہازوں کے دل دہلا دینے والے حادثات۔ بعض اوقات تو ان حادثات میں کچھ لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، لیکن اکثر کم لوگ ہی اس جہان فانی میں موجود رہنے کا شرف حاصل کر پاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک جہاز نے ایئرپورٹ سے اپنی منزل کے لیے پرواز کی، لیکن اس کے بعد نہ تو وہ جہاز اور نہ ہی اس جہاز میں موجود کسی انسان کی کوئی خبر مل سکی۔ جی ہاں، آپ کے ذہن میں برموڈا ٹرائنگل پر سے اڑنے والی امریکی بمبار طیاروں پر مشتمل فلائٹ 19 کا خاکہ شاید ابھر کر سامنے آ چکا ہو، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو اس فلائٹ کے بارے میں بتائیں گے جس نے 35 سال بعد اپنی منزل مقصود پر 92 انسانی ڈھانچوں کے ساتھ لینڈ کیا۔ اس کے علاوہ اس بارے میں بھی کچھ تحقیق آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں یہ خبر محض ایک افواہ تو نہیں، یا پھر اس کو افواہ کا روپ دے کر کوئی خفیہ طاقتیں ہم سے کسی مافوق الفطرت واقعے کو چھپانا چاہ رہی ہوں۔ ناظرین محترم، 4 ستمبر 1954 کو سینٹیاگو ایئر لائنز کا ایک جہاز مغربی جرمنی سے 88 مسافروں اور 4 عملے کے لوگوں کو لے کر اڑا۔ اسے فلائٹ 513 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جہاز کی منزل تھی برازیل کے شہر پورٹو ایلیگرے۔ سب کچھ نارمل ہونے پر اس فلائٹ نے 18 گھنٹے طویل ہونا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس فلائٹ کے ساتھ کچھ بھی نارمل نہیں ہوگا اور یہ فلائٹ 18 گھنٹے نہیں بلکہ 35 سال لمبی ہوگی۔ یہ بات عقل بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ ایک جہاز 35 سال فلائٹ میں رہا اور اس کے بعد لینڈ کر گیا، لیکن اس اخبار کی رپورٹ میں ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ صحافی ایروین فشر نے اس جہاز کے بارے میں مکمل معلومات دی ہیں۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ ہوائی جہازوں کو حادثات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن تباہ ہونے والے جہاز کا ملبہ، سامان کا ملبہ یا کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم پائلٹ کی مے ڈے یا پھر مدد کے لیے ریڈیو کال کا ریکارڈ تو موجود ہوتا ہی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ایسے جہاز اور ایسی فلائٹس بھی ہیں جن کا نہ تو کوئی ملبہ ملا یا نہ ہی کوئی اور ایسا سراغ جس سے پتہ چلایا جا سکے کہ وہ آخر کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں سے اکثر واقعات برموڈا ٹرائنگل میں ہوئے ہیں، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا۔ لیکن کس نے یہ بات سوچی تھی کہ سینٹیاگو فلائٹ 513 پہلے تو ان پراسرار طور پر غائب ہونے والے جہازوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروائے گی اور اس کے بعد 35 سال بعد ایئرپورٹ پر لینڈ کر کے سائنس کی ترقی کی پینگیں اڑانے والوں کے منہ پر ایک زبردست تماچا رسید کرے گی۔ یہ جہاز بھی بغیر کسی سراغ کے غائب ہوا تھا۔ اس کا کسی کنٹرول ٹاور سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی مے ڈے کی کال نہیں موصول ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی سراغ مل سکا۔ اس جہاز میں بظاہر تو کچھ بھی خراب نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی اس کے پائلٹس کی نااہلی کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس جہاز کے لیے بین البراعظمی فلائٹس کوئی نئی بات نہیں تھیں۔ کئی بار اس جہاز نے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک خیر خیریت سے مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچایا تھا، لیکن اس بدقسمت دن یہ جہاز پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے بحر اوقیانوس میں وسیع پیمانے پر کوششیں کی گئیں، لیکن یہ تمام تر کوششیں کسی نتیجے کے بغیر ہی رہیں۔ آخرکار تھک ہار کر ان لوگوں نے کوششیں ترک کر دیں اور اس جہاز کو گمشدہ جہازوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یہاں تک تو یہ کہانی ایک گمشدہ جہاز کی کہانی کی طرح کی ہی ہے، لیکن اس واقعے کے 35 سال بعد یہ کہانی بے حد غور طلب ہو جاتی ہے۔ پورٹو ایلیگرے برازیل کے اس ایئرپورٹ جس پر اس فلائٹ نے لینڈ کرنا تھا، اس کے اوپر یہ جہاز اچانک منڈلانے لگتا ہے۔ اس کے کنٹرول ٹاور کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہوتا اور اس کے پائلٹ کی طرف سے کنٹرول ٹاور کو لینڈنگ کے لیے کوئی بھی ریکویسٹ موصول نہیں ہوتی۔ کچھ دیر منڈلانے کے بعد یہ جہاز ایک خالی جگہ پر لینڈ کر جاتا ہے اور اس بن بلائے مہمان کو دیکھنے کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ جب وہ اس جہاز کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو پرانی ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کا جہاز ہے۔ خیر، وہ اس کے پائلٹ اور اس کے مسافروں کا پتہ کرنے کے لیے اس جہاز کے اندر داخل ہوئے تو انہیں یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ اس جہاز کے اندر صرف ڈھانچے موجود ہیں، جو کہ سیٹ بیلٹس کے ساتھ ایسے بندھے ہیں جیسے کہ ان کی موت اسی حالت میں ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اس جہاز کا کیپٹن میگیل وکٹر کری بھی اپنی سیٹ پر مردہ حالت میں موجود تھا۔ اس جہاز کی ان 92 ڈھانچوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر لینڈنگ جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی اور لوگوں نے اس جہاز اور اس کے مسافروں کے ساتھ ہونے والے واقعات کو عام عوام تک لانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ لگتا تو یہ ہے کہ برازیل کی حکومت نے اس سارے واقعے کے بارے میں کافی تفصیل کے ساتھ تحقیقات کی ہیں، لیکن ان نے حقیقت کے بارے میں آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس کی وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں کے اندر ہوائی سفر کا خوف بیٹھ گیا تو ایئر ٹریول کی ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری یکدم زوال کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات خارج الامکان نہیں ہے کہ کچھ ایسے راز ہیں جن پر سے جان بوجھ کر پردہ نہیں اٹھایا جاتا۔
کچھ سائنسدان اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز کسی ایئر وارپ یا وارم ہول میں پھنس گیا ہو، جن کو آسان الفاظ میں فضا میں موجود شارٹ کٹس کا نام دیا جاتا ہے، اور ان میں سفر وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور ویکیوم کی پولنگ فورس سے اس میں کوئی بھی چیز خود بخود ٹریول کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ مشہور زمانہ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ تک کے نظریات بھی ان وارم ہولز کے بارے میں یہی تھے کہ یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی پرووڈ نہیں ہے یا جان بوجھ کر ثابت کیا نہیں جاتا۔ دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ یہ کہانی حقیقت میں ہی افواہ ہو، کیونکہ ماسوائے انٹرنیٹ کی معلومات اور ایک اخبار کے ٹکڑے کے آج کے دور میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔